بلخ کے امیر بلخیوں سے خفا ہو گئے اور ایسے ناراض ہوئے کہ ان کے اوپر ایک ہرجانہ مقرر کیا۔ بلخیوں نے اچھی طرح سوچا کہ بھئی یہ 1 سال تو کیا، ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے۔ اس زمانے کے بادشاہ بڑے خطرناک ہوتے تھے، غصہ آتا تھا تو سر قلم کر دیتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ہرات کے اندر ایک سخی خاتون ہے، جو مشکل میں جاتا ہے وہ اس کی مشکل حل کرتی ہے۔ چنانچہ بلخیوں نے ایک وفد بنایا اور وہ اس سخی اور مقدس خاتون کی خدمت میں گئے اور کہا امیر بلخ ہم سے ناراض ہوئے اور انہوں نے ہمارے اوپر ایک ہرجانہ رکھا ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے، ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔ اس خاتون نے اپنے خاص بکسہ کھولا اور اس میں سے ایک قیمتی شال نکالا اور کہا کہ یہ شال تم بیچو، اتنا ہی پیسے مل جائیں گے جتنا امیر بلخ مانگ رہا ہے۔ یہ لوگ بڑی دیر تک حیران پریشان، آخر میں ان کو یہ خیال آیا کہ امیر بلخ سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ بلخ کے امیر کی خدمت میں گئے اور کہا آپ ہم سے ناراض ہو گئے اور آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا ہرجانہ رکھا جو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سنا تھا کہ ہرات میں ایک سخی خاتون ہے، اس کی خدمت میں ہم گئے اور ہم نے فریاد کیا، اس نے یہ شال دیا ہے، یہ آپ کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا، آپ ہی رکھ لے۔ اس نے شال دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کوئی شک نہیں، جو ہرجانہ میں نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر قیمت کا ہے۔ لیکن ایک عورت اتنی سخی ہو گئی، میں کیوں سخی نہ ہوں، میں نے معاف کر دیا اور میں شال نہیں لیتا۔ امیر بلخ کا دل نرم ہوا، اس کو ترس آیا کہ ایک عورت میں اتنا جذبہ ہے۔ چنانچہ دیانتداری کا زمانہ تھا، یہ وفد دوبارہ شال لے کے پاک بی بی کی خدمت میں گئے اور اس کو کہا کہ بی بی ہم نے یہ شال چونکہ بہت مہنگا ہے امیر بلخ کو دکھایا، اس نے ہم کو معاف کر دیا اور شال واپس کیا۔ بی بی نے کہا میں نے اس پر خیرات کی نیت کی ہے، میں نیت نہیں بدلوں گی، اس کو بیچو اور مسجدیں بناؤ۔ چنانچہ یہ مسجد غیاث الدین شہاب الدین غوری کے بھائی نے جو بنائی، ہرات کی بہت بڑی مسجد ہے، دنیا کی بڑی مساجد میں اس میں سے وہ شروع ہو گیا۔ جب یہ مسجد بنی، یہ غیاث الدین نے افتتاح کیا تھا، پھر غیاث الدین شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی ہیں، تو پھر ضرورت تھی کہ اب شایع نشان امام بھی ہو۔ کسی نے کہا کہ رئی کے اندر خطیب ہے امام فخر الدین رازی، وہ اس مسجد کے امام اور خطیب ہونے کا لائق۔ غیاث الدین بمالا و لشکر کے فخر رازی کی خدمت میں گئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ بادشاہوں کا اس طرح جانا اور بڑے علماء کی خدمت میں پیش ہونا ان کا دل نرم نہیں کر سکتے۔ غیاث الدین نے ایک ہیلہ کیا، اس نے کہا یار ہرات میں ہم نے ایک بڑی مسجد بنائی لیکن قبلے میں اختلاف ہے اور علماء کا کہنا ہے کہ فخر رازی اگر فیصلہ کرے تو ہم پڑھیں گے نماز۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ امام رازی نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب امام رازی روانہ ہو رہے تھے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ طالب علموں کا سبق ضائع ہوگا، یہ بھی ساتھ چلے۔ امام رازی کے پاس کہتے ہیں 8,000 10,000 طلباء ہوتے تھے، وہ سب روانہ ہو گئے۔ جب ہرات پہنچے، غیاث الدین نے وزیر کو کہا کہ طلباء کے کھانے پر محنت کرو
مسجد میں اختلاف تو تھا ہی نہیں. امام راضی نے دیکھا, اس نے کہا قبلہ صحیح ہے. تمام ہرات کے علماء اور اولیاء نے خوشی منائی. کچھ مدت کے بعد امام راضی نے ارادہ کیا جانے کا, تو علماء نے کہا وہ جی رہنے دے, صدا پارا میں غوث اچھے کڑا سے تبیا بھی ہے پریدہ شاہی لنگر دے خدای را کڑا دے. تو طلباء سے مجبور ہو کہ امام راضی وہی رہ گئے. آج امام راضی کا مزار وہی ہے ہرات کے اندر. میں نے زیارت کی, حاضری ہوئی.